بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے۔ سبق نمبر 82۔ دین کے ذریعے سے دنیا حاصل کرنے کا عبرتناک انجام۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک شخص خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ لوگوں سے بیان کرتا تھا کہ مجھے موسیٰ صفی اللہ نے یہ بات بتائی، کبھی کہتا کہ مجھے موسیٰ کلیم اللہ نے، موسیٰ نجی اللہ نے یہ خبر دی۔ اس طرح لوگوں کو سنا کر اس نے خوب مال و دولت جمع کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اس کو نہ پایا اور لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھنا شروع کیا، مگر اس کی کچھ خبر نہ ملی۔ پھر اچانک ایک دن ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے ہاتھ میں خنزیر یعنی سور تھا اور سور کے گلے میں کالی رسی بندھی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آنے والے سے اس شخص کے بارے میں پوچھا جو بہت دنوں سے نظر نہیں آ رہا تھا کہ فلاں کو تم جانتے ہو کہ وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، اے حضرت، یہ سور وہی شخص ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ، اس کو اپنی اصلی حالت پر لوٹا دے تاکہ میں اس سے اس کی صورت شکل بدل جانے کی وجہ دریافت کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر تم مجھے ان تمام ناموں سے پکارتے جن سے آدم اور ان کے بعد کے انبیاء نے مجھے پکارا، تب بھی میں یہ دعا قبول نہ کرتا، لیکن میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں کہ میں نے اس کی صورت اور شکل کو کیوں بدلا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص دین کے ذریعے دنیا حاصل کرتا تھا۔ متاع کی تفسیر اور صاحب بن عباد رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ یہاں سامان کے لیے متاع کا لفظ آیا ہے، اور متاع حقیر قسم کی چیز و سامان کو کہتے ہیں۔ صاحب بن عباد ایک بہت بڑے عالم اور ادیب گزرے ہیں۔ اپنے وقت میں مؤید الدولہ بن رکن الدولہ کے وزیر بھی تھے۔ بڑے لغوی اور عربی زبان کے ادیب تھے۔ ان کا واقعہ ہے کہ ایک بار ان کو اس لفظ کی تحقیق کی ضرورت پڑ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ عربی زبان کی اصل کو معلوم کرنے دیہاتوں میں جانا چاہیے، کیونکہ وہاں زبان اپنی اصلیت پر باقی رہتی ہے۔ اس کے خلاف شہروں کے وہاں مختلف علاقوں کے لوگوں سے میل جھول کی وجہ سے عربی زبان اپنی اصلیت پر باقی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مختلف گاؤں دیہاتوں میں اس لفظ کے معنی جاننے کے لیے گھومتا رہا۔ ایک جگہ دیکھا کہ ایک دیہاتی عربی لڑکا بیٹھا ہے۔ میں اس کے پاس چلا گیا اور اس کے بازو میں بیٹھ گیا، اور اس کے قریب ایک کپڑا پڑا ہوا تھا جو زمین وغیرہ پوچھنے اور صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں ایک کتا آیا اور وہ پوچھنے کا کپڑا اٹھا کر لے گیا۔ کچھ دیر بعد اس لڑکے کی ماں آئی تو اس لڑکے نے ماں سے کہا، جاء الرقیم واخذ المتاع وتبارک الجبل، کتا آیا اور متاع اٹھایا اور پہاڑ پر چڑھ گیا۔ علامہ صاحب بن عباد کہتے ہیں کہ اس سے مجھے سمجھ میں آیا کہ متاع کی کیا حقیقت ہے۔ اس لڑکے نے پوچھا کہ کپڑے کے لیے جو ایک معمولی اور حقیر چیز ہوتی ہے اور سجانے کے نہیں بلکہ چھپانے کے قابل ہوتی ہے، اس کو متاع کہا۔ لہذا متاع کے معنی یہ ہوئے کہ جو چیز ضرورت کی ہو مگر حقیر ہو، معمولی درجے کی ہو، جیسے پوچھنے کا کپڑا، اس کو عربی میں متاع کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں دنیا کے ساز و سامان کے لیے یہ لفظ لا کر یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کا یہ مال و دولت اگرچہ ایک ضرورت کے لیے ہے، مگر وہ دل لگانے اور شوکیس میں سجانے اور لوگوں کو دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ کیا کوئی پوچھنے کے کپڑے کو شوکیس میں سجاتا ہے؟ کیا کوئی اس کو دل سے لگاتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے؟ نہیں۔ اسی طرح دنیا کو بھی سمجھنا چاہیے۔